اور اس کے بعد کوئی ایسا فرقہ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان دراز کی ہو، آپ کوئی ایسا فرقہ نہیں بتا سکتے کہ جس کے رد میں اعلی حضرت امام اہل سنت رسالے ترتیب نہ دیے ہو یا نہ لکھے ہو۔ اور اس میں سب سے بڑا فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا، اور یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے۔ اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے عالم ثناء اللہ امرتسری نے تو جناب 1912 میں نہایت دھوکے میں یہ فتویٰ جاری کر دیا اور سمجھ نہیں پائے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز جائز، نماز تک جواز کا فتویٰ دے دیا گیا۔ عزیزان گرامی، امام اہل سنت نے کئی رسائل گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے سلسلے میں تحریر فرمائے، ایک بورڈ بنا اور وہ علماء کی نگرانی میں رہا، اور مسلسل وہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف رسائل شائع ہوتے رہے۔ عزیزان گرامی، حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارا سب سے پہلا منبع اور مرجع، اس کا ترجمہ نہایت سلیس زبان میں کیا، اور اس کے جو معاملات ہیں، اس کی اچھائیاں اور گویا دوسروں سے موازنہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، میں اس پر کچھ عرض نہیں کرتا۔ حدیث دانی میں اعلی حضرت امام اہل سنت کے چند رسائل، حالانکہ سوال بڑا مختصر ہوتا مگر امام اہل سنت ایک ایسا مبسوط فتویٰ تحریر فرماتے کہ وہ ایک کتابی صورت میں ہوتا۔ کتنی مختصر بات ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کا جب نام اذان میں آتا ہے تو انگوٹھے چومتے، یہ بڑی مختصر سی بات ہے۔ اور اس پر مرکزی روایت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے موضوعات کبیر میں تحریر فرمائی۔ ملا علی قاری نے یہ کتاب صرف اس عنوان پر لکھی کہ جھوٹی حدیثیں جو نبی کریم علیہ السلام پر طرف منسوب کر دی گئیں، گھڑ دی گئیں، تو وہ کون کون سی حدیثیں، ان حدیثوں کو پیش کیا۔ اس کے اوائل میں ایک باب متعین کیا کہ جھوٹی حدیثیں گھڑنے پر وعید کیا ہے، اور ان تمام حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں ملا علی قاری جب اس پر پہنچے تو فرماتے ہیں کہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ حضور کا جب نام آئے تو انگوٹھے نہ چومے جائیں۔ میں ملا علی قاری کہتا ہوں کہ جب یہ بات صدیق اکبر سے ثابت ہے تو کیا کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت صرف اس مسئلے پر جو مبسوط فتویٰ لکھا ہے وہ فن حدیث پر ایک بہت شاندار فتویٰ ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کے فتاوے حرم شریف کے حافظ جو وہاں کے نگراں تھے، لائبریرین تھے، انہوں نے چند فتاوے دیکھے، وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مولانا احمد رضا خان، اگر تمہارے فتاوے امام اعظم ابو حنیفہ دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور وہ آپ کو اپنے شاگردوں میں گنتے۔ یہ حال اعلی حضرت امام اہل سنت۔ عزیزان گرامی، جنہوں نے اعلی حضرت پر کام کیا، عربی کو دیکھیے، آپ سب کو چھوڑیے، صرف آپ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کا خطبہ دیکھیے کہ فقہ حنفی کی کتابوں پر اس طریقے سے موتیوں